اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے نور کا استحکام مجھ رب کی وجہ سے ہے، میں ہوں زمین و آسمان کا نور اور روشنی۔ تم اس کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ ایسے حادثاتی طور پر بات ہوئی بس کائنات بن گئی۔ حادثاتی طور پر اگر یہ ایک حادثہ ہوا تو پھر بہت سے اور بھی حادثے ہونے چاہیے تھے، اور آج بھی حادثے ہونے چاہیے تھے۔ مختلف قسم کے انسان جو ہے وہ بننے چاہیے تھے۔ اگر یہ حادثوں میں ہی ہوتا تو ہماری تو دو لاتیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی علاقے میں ایسی بھی مخلوق ہو انسان کہلائے اور اس کی ایک ٹانگ پیدائشی طور پر ایک ٹانگ ہو، ایک ہاتھ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میرا کامل یقین ہے کہ اس نے مجھے پیدا کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے بہترین حالت درستگی میں اے انسان تجھے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو بندر کہتے ہو تو کہتے رہو، میں نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں بطور انسان پیدا کیا ہے۔ اس ذات کی طاقت دیکھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں حوا سے پیدا کیا ہے، اس نے کہا ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ نفس واحدہ کیا ہے؟ ایک سیل ہے۔ ہم نے تمہیں ایک سیل سے پیدا کیا ہے، اور وہ پیدا کرتا وہ چاہے تو جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی پیدائش انسان کے مرہون منت نہیں ہے، رب کے مرہون منت ہے، یاد رکھیے۔ اگر انسان کے مرہون منت ہوتی تو آدم پہلا انسان کبھی بھی پیدا نہ ہو سکتا۔ اگر یہ خاتون کے مرہون منت ہوتی تو حوا جو ہے، حوا بغیر ماں کی کیسے پیدا ہو جا سکتی تھی؟ اگر باپ پر منحصر ہوتا بیٹے کا یا بیٹی کا پیدا ہونا تو جناب عیسیٰ کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جیسے جناب آدم کو پیدا کیا۔ اصل پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمہارے اپنے عقلی تصورات تم اپنے پاس رکھو، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھی انسانی حقوق کی صرف بات کرتے، اپنے رب کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ رب کا سب سے بڑا حق ہم پر یہ ہے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، سہولیات دیتا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں، صرف اپنے رب کے سامنے جھکیں اور کسی کے سامنے نہ جھکیں، صرف اسی کی عبادت کریں، صرف اسی کو بڑا مانیں، اور صرف اسی کو کارساز مانیں، اسی کو اپنا وکیل مانیں، اسی کو اپنا سب کچھ مانیں۔ یہی ہے جو یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، پیارے منافقین کی بھی اتباع مت کیجئے، کافرین کی بھی اتباع مت کیجئے۔ یہ جو تکالیف تمہیں دے رہے ہیں یہ وقتی تکالیف ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ مومنوں کو ہمیں بھی کہا، ہمیں بھی یہ حکم ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی پر کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ توکل صرف اللہ کی ذات پر انسان کرے، اللہ کے علاوہ کسی۔ یہ دنیا کی طاقتوں کی کیا حیثیت ہے جو ایک مسلمان کو جھکا سکے؟ لیکن مسلمان اپنا پردہ ہی ختم کر جائے، وہ لا الہ کے مفہوم کو ہی نہ سمجھ سکے، وہ لا الہ کی تعبیر کو نہ سمجھ سکے، تو پھر تو وہ ہر کے سامنے جھکے گا۔ اگر انسان کو، مسلمان کو لا الہ الا اللہ کی تعبیر مل جائے تو پھر وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، دنیا پھر اس کے سامنے جھکتی ہے۔ لیکن صرف زبان سے لا الہ کہنا کافی نہیں ہے۔ علامہ نے کہا نا
خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ کہنا نہیں، بلکہ اس زبان کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی عملی طور پر ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ مسلمان کا یہ طرہ امتیاز ہے، مسلمان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جھکتا۔ اگر تم نے سیاسی بت الگ بنائے ہیں، معاشی بت الگ بنائے ہوئے ہیں، معاشرتی بت الگ بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تم کاہے کے مسلمان ہو؟ میں کیسا مسلمان ہوں؟ پھر میری تمام تر توجہات کا مرکز میرا رب ہونا چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے، اس کا دین ہونا چاہیے، سب کچھ ادھر سے ملتا ہے۔ اے کاش کے مسلمان اسی راستے پر رہتے جس راستے پر صحابہ کرام رہ کر، بھوکے پیاسے رہ کر دنیا کو لرزہ باندام کر دیتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے لا الہ کے نصاب کو چھوڑ دیا ہے، اس نصاب کو اپنانے کی ضرورت ہے۔